اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ النحل کی آیت 126 پر۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یہ سورہ النحل کی آیت 126 ہے۔ اور اہل اسلام اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور اے اہل اسلام اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو۔ اس سے پہلے آیت میں دعوت اور تبلیغ کی اصول اور آداب کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے اس سورہ نحل کی تین آیتیں ہیں، اور ان تین آیات میں حق کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک اور اہم ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض وقت ایسے سخت لوگوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے کہ ان کو کتنی ہی خیرخواہی، بھلائی اور نرمی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی بھڑک جاتے ہیں، زبان درازی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بعض وقت اس سے بھی آگے بڑھ کر جسمانی تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں حق کی دعوت دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہدایت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور اہل اسلام اگر تم بدلہ لو تو اسی کے بقدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو۔ اس کے لیے اس آیت 126 میں ایک تو ان حضرات کو قانونی حق دیا گیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس سے بدلہ لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بدلہ لینے میں ظلم کی مقدار سے آگے نہ بڑھا جائے، یعنی جتنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، لیکن اس میں زیادتی نہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو ایک تو اس آیت میں ان حضرات کو قانونی یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس سے بدلہ لینا جائز ہے، مگر شرط یہی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں ظلم کی مقدار سے آگے نہ بڑھا جائے، یعنی جتنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس میں زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر صبر کریں اور انتقام نہ لیں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم اس آیت کے پس منظر میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت سورہ النحل کی آیت 126 یہ مدنی آیت ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے مسلح کرنے کے واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اسی طرح ہے کہ یہ آیت جمہور مفسرین کے نزدیک آیت مدنی ہے، اور جو صحیح بخاری میں ہے وہ یہ کہ جنگ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مسلح کرنے کے واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور دارقطنی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ جنگ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ اکرام میں سے 70 اکابر صحابہ کی لاشیں سامنے آئیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے۔ کیونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غصہ تھا، اس لیے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پر
اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کا مسح کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طرح سے مسح کروں گا۔ یہ روایت دارقطنی میں ہے۔ بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تھے، جنگ ختم ہو گئی تھی، تو صحابہ اکرام میں سے 70 اکابر صحابہ کی لاشیں سامنے آئی تھیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے۔ کیونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غصہ تھا، اس لیے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پر اس طرح غصہ نکالا کہ ان کے ناک، کان اور دوسرے اعضاء کا مسح کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا تھا اور آپ نے فرمایا کہ حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طرح سے مسح کروں گا، جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق یہ 3 آیات ہیں۔ یہ وضاحت تفسیر قرطبی سے ماخوذ ہے۔ اور دیکھیے ترمذی، مسند احمد اور ابن خزیمہ اور ابن حبان کی بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ کیا تھا۔ بہرحال وہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کو زخمی کرنے ہم سب مل کر اس دل کو زخمی کرنے والے واقعے پر غور کر سکتے ہیں۔ وہ چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، خود جب یہ واقعہ سامنے آیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک ان آنکھوں نے اتنا دل کو زخمی کرنے والا واقعہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس پر آپ کو بہت زیادہ غم اور رنج لاحق ہو گیا تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مشرکین کے مسح کرنے کی بات کہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات عدل کے اصول، عدل اور انصاف کے اصول کے خلاف تھی اور برابری کے اصول کے مطابق نہیں تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو دنیا کے اندر عدل اور انصاف کی بنیاد ڈالنا مقصد تھا، تو یہ بات اللہ کے نزدیک عدل کے اصول کے مطابق اور برابری کے اصول کے مطابق نہیں تھی، جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ایک تو اس بات پر متنبہ فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے، مگر اسی قدر جس مقدار کا ظلم ہے، اور پھر آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بھی بنانا تھا۔ اس لیے ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت بھی کی گئی کہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑو۔ اگرچہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اسے بھی چھوڑو اور مجرموں پر احسان کرو، تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک انتقام لینے کا تعلق ہے تو برابر سرابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر اس کو بھی چھوڑو اور مجرموں پر احسان کا معاملہ کرو، تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تفسیر مظہری نے بغوی سے یہ وضاحت نقل کی ہے کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے قبضے میں آ گئے تھے، تو یہ موقع تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ ارادہ پورا کر لیتے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا، مگر ان آیات کے نزول کے وقت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی لیے فتح مکہ ہونے کے وقت ان آیات کے مطابق مکمل صبر کا عمل اختیار کیا گیا۔ بہرحال تو یہ وضاحت تھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ بدلہ لینے میں مساوات، برابری کا قانون بتلایا گیا ہے، یعنی اگر بدلہ ہے لینے کی گنجائش ہے تو اسی قدر جس قدر ظلم ہوا ہے بدلہ لینے میں مساوات اور برابری کا قانون بتلایا گیا ہے۔ اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اے اہل اسلام، اگر تم بدلہ لو تو اسی کے بقدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں یہی حکم ہے جو ابھی بیان ہوا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، یہ آیت 126 کا اگلا حصہ ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات اور ہدایتیں ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ عفو، درگزر اور حسن سلوک۔ دیکھیے انسان کے اخلاق کے ذخیرے میں، جو انسان کے اخلاق کے ذخیرے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، انسان کے اخلاق کے ذخیروں میں اور ساری دنیا میں سب سے کم پائی جانے والی چیز، جو سب سے زیادہ نادر چیز ہے، وہ دشمنوں پر رحم اور ان سے درگزر ہے۔ یعنی ہمارے ملکوں کے اندر دشمنوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف اسلام ہی کی خاصیت ہے کہ دنیا میں جو سب سے کم پائی جانے والی چیز ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اخلاق کے ذخیروں میں اور دنیا میں سب سے کم پائی جانے والی چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے درگزر ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں یہ مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی جو تمام روایتیں ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دشمنوں سے انتقام کا موقع، انتقام کا سب سے بڑا موقع تو فتح مکہ کا ہی موقع تھا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، کیونکہ اس وقت وہ کینہ اور دشمنی رکھنے والے قبضے میں آ چکے تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے ظلم کے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن ان سب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا، ان سب کو یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی جو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا وہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم، سورہ یوسف میں ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھیے بعض یورپ کے جو مورخین ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ عفو درگزر کے اسلامی تعلیمات میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب اسلام کمزور تھا اور اسلام کے متبعین جو تھے وہ نہایت کمزوری کا شکار تھے، اس لیے اس وقت چند واقعات میں ویسے ہی بیان ہم کریں گے جو اس وقت کے واقعات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا چکے تھے اور مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے جو وحشی ہے، جو اسلام کی طاقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا، یہ مکے ہی میں رہ رہا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو گئی تو وہ بھاگ کر طائف شہر چلا گیا تھا
اور بالآخر اہل طائف نے بھی اطاعت قبول کر لی اور طائف والے بھی اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ طائف شہر بھی وحشی کے لیے امن کی جگہ نہیں رہا تھا، لیکن اس نے لوگوں سے سنا، لوگوں سے اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے ہیں، آپ تو بڑے ہی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے۔ اس کے بعد اس نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پناہ لی اور اسلام قبول کیا۔ اب جو آگے ہم بتلا رہے ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات کہی کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے آخر عمر تک اسلام کے پابند رہے۔ الحمدللہ مل سکتی ہیں کہیں ایسی مثالیں، اور یہ اس وقت کی مثال نہیں ہے جب صحابہ کمزور تھے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ غلبہ پا چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے ہندا ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا اور دل اور جگر کے ٹکڑے کیے تھے، مکہ فتح کے دن وہ نقاب لگا کر چہرے پر نقاب لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تاکہ آپ پہچان نہ سکیں اور بے خبری کے عالم میں اسلام پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا اس سے اس وقت ذکر تک نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ ہندا اس اعجازی کرشمے سے متاثر ہو کر بے اختیار بول پڑی۔ ابھی تو وہ ڈر رہی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کی ایسی مثال اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو فوراً بول پڑی۔ صحیح بخاری میں ہے، آگے جو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیمے سے زیادہ ناپسند میری نگاہ میں کوئی خیمہ نہیں تھا۔ یہ ہندا کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیمے سے زیادہ ناپسند میری نگاہ میں کوئی خیمہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے خیمے سے کوئی زیادہ محبوب ترین خیمہ میری نگاہ میں دوسرا نہیں ہے۔ مل سکتی ہیں کہیں ایسی مثالیں؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت 126 کے آخری حصے میں یہی تو بیان ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے مشکات کتاب الادب ترمذی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ہے کہ اکرمہ اسلام کے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے، اسلام کے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے باپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے وقت مکے سے بھاگ کر یمن چلے گئے تھے، لیکن ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہ خود یمن گئیں اور اکرمہ کو تسلی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا اس کے سامنے تذکرہ کیا اور ان کو اسلام قبول کروایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو خوشی سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہیں تھی، اور زبان پر یہ الفاظ تھے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے ہجرت کرنے والے سوار، تمہارا آنا مبارک ہو۔
مل سکتی ہیں ایسی مثالیں؟ نہیں۔ اور اسی طرح سے تاریخ ابن اسحاق میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ حبار ابن الاسد وہ شخص تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو سخت تکلیف پہنچی تھی۔ حضرت زینب حاملہ تھیں اور حضرت زینب امید سے تھیں اور مکے سے ہجرت کر رہی تھیں۔ کفار نے ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ حبار ابن الاسد نے جان بوجھ کر ان کو اونٹ سے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو سخت چوٹ آئی اور ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ بعض جرائم کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے چاہا کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق نے اس کو بھی اپنی طرف جھکا دیا۔ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کے احسانات، حلم، عفو، درگزر کے واقعات یاد آئے۔ میرے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ میرے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو خبر ملی تھی وہ سب صحیح تھی۔ مجھے اپنی جہالت، اپنے ظلم اور قصور کا اعتراف ہے۔ حضور نے معاف کر دیا۔ دنیا کے کسی فتح کرنے والے نے کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اگلی آیت اور دیکھیے، یہ واقعات اسی زمانے سے متعلق ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے تھے، یعنی اسلام اور صحابہ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اگلی آیت 127 ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ اور اسی آیت میں ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انجام سے بالکل بھی آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ اور اس سورہ کی آخری آیت 128 ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اہل تقوی اور نیکوکاروں، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے احسان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اور اس کی تائید ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کی معیت ساتھ ہے تو پھر گھبرانے اور ہمت ہارنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت 128 پر یہ سورہ النحل مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے اور آخرت میں اس کا بڑھ چڑھ کر ہمیں اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔